الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 143۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کی ایک خصوصیت بیان فرمائی ہے۔ امت محمدیہ کی جہاں دیگر کئی خصوصیات ہیں، ان میں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ اس امت کو ہم نے امت معتدلہ بنایا ہے۔ اس امت میں اعتدال کا وصف ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ الحاد ہے نہ بدعات ہے، نہ دین میں کمی کرنا ہے اور نہ ہی دین میں زیادتی کرنا ہے، نہ ہی دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار ہے، اور نہ ہی جو چیزیں دین میں موجود نہ ہوں ان کا اضافہ کرنا ہے۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت کا بھی یہی موقف اور مسلک رہا ہے کہ وہ دین کے تمام احکام میں، تمام امور میں اعتدال کے دامن کو تھامتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ہمارے عقائد و نظریات سے ہو، ہمارے احکام و عبادات سے ہو، ہمارے اخلاق و آداب سے ہو، ان تمام کے اندر جو بنیاد ہے وہ اعتدال ہے۔ نہ افراط کو پسند کیا گیا ہے اور نہ ہی تفریط کو پسند کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابھی ہمارے ہاں صفر المظفر کا مہینہ شروع ہے، جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ جس طرح کچھ لوگ عقائد و نظریات میں اضافہ بھی کر لیتے ہیں، کمی کر لیتے ہیں، افراط کر لیتے ہیں، تفریط کر لیتے ہیں، اسی طرح عبادات کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر بھی ایسا ہو جاتا ہے، کسی چیز کا اضافہ کر دینا، کسی چیز کو کم کر دینا۔ بعینی ہی جب مختلف مہینے شروع ہوتے ہیں تو ان مہینوں میں بھی افراط اور تفریط ہو جایا کرتا ہے۔ اب صفر المظفر میں کچھ لوگ ایسی چیزیں جو دین میں ثابت نہیں ہیں ان کو توہمات کے نام سے، خزعبلات کے نام سے، رسومات کے نام سے ان کو دین کا حصہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو چیزیں دین میں ثابت ہیں اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جو چیز ثابت نہ ہو اس کو دین کا حصہ بنا لینا، یہ افراط ہے، یا دوسرے انداز میں یہ بدعات ہیں۔ جو چیز دین میں ثابت ہے اور اس کا انکار کر دینا، یہ تفریط ہے، یا اس کو الحاد کہہ سکتے ہیں۔ تو صفر المظفر میں بھی ایسا ہی ہے کہ اس مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو توہمات کے قبیل سے ہیں، جن کی شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت اور دین کا حصہ سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے اور اس کا نظریہ رکھا جاتا ہے۔ تو صفر المظفر کے حوالے سے جو ہمارے ہاں چند چیزیں رائج ہیں میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ صفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال جو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا دوسرا مہینہ صفر ہے۔ صفر کا لغوی معنی ہوتا ہے خالی ہونا، صفرہ، اسی سے لفظ صفر بھی ہے، صفر کو صفر اس لیے کہتے ہیں وہ خالی ہوتی ہے، تو صفر کا معنی ہے خالی ہونا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ چونکہ شروع اسلام میں اور زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینے ایسے تھے جو حرمت والے تھے، جن کو ہم اشہر حرم کہتے ہیں، کہ جن مہینوں کے اندر قتل و قتال کرنا، ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ جائز نہیں تھا۔ ان میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک چوتھا مہینہ ہے جو رجب ہے، جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ تو 3 مہینے ایسے ہوا کرتے تھے کہ جن کے اندر قتل و قتال کی اجازت نہیں تھی۔ تو چونکہ اہل عرب کی گھٹی کے اندر
قتل و قتال تھا، شجاعت تھی، جرأت اور بہادری تھی، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا کہ وہ 3 مہینے قتل و قتال سے باز رہتے۔ جب یہ 3 مہینے مکمل ہوتے، سفر شروع ہوتا، تو یہ لوگ گھروں سے نکلنے شروع ہو جاتے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو چونکہ ان کے نکلنے سے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، اس بنیاد پر اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا ہے۔ لیکن اس مہینے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھیں، اور ان رسومات میں سے کچھ آج ہمارے ہاں بھی ہیں، وہ نظریات اپنائے جاتے ہیں۔ مثلا اس مہینے کو عام طور پہ نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہمارے ہاں جب ہم یہ لفظ سفر بولتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ایک اور قید لگاتے ہیں، یا سفر المظفر کہتے ہیں یا سفر الخیر کہتے ہیں۔ مظفر ظفر سے بمعنی کامیابی، یہ کامیابی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ یا سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ شر کا مہینہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سفر کے بارے میں ایک نظریہ تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی کام کریں وہ کام پورا نہیں ہوتا، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک نظریات تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے، اور ان کا مابقیہ کچھ آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس نظریہ کی تردید فرمائی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفرہ، یا 4 چیزوں کی نفی فرمائی ہے کہ عدوہ، یہ جو نظریہ ہے کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر متعدی ہو جاتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ولا طیرۃ، بدشگونی کا نظریہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ولا حامۃ، حامہ ایک نظریہ تھا، مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مقتول ہو جاتا ہے، تو جب تک قاتل مقتول کے ورثاء قاتل سے قصاص نہیں لیتے، اس وقت تک اس کی روح آتی ہے اور وہ آ کر کہتی ہے کہ مجھے خون پلاؤ، مجھے خون پلاؤ۔ تو فرمایا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا سفرہ، یہ جو سفر کو تم منحوس سمجھتے ہو، سفر کو شر کا مہینہ سمجھتے ہو، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی مہینہ ہے وہ اس کے اندر جو ہے فی نفسی ہی کوئی برائی نہیں ہوتی۔ اگر برائی آتی ہے تو انسان کے عمل کی وجہ سے آتی ہے، اگر اس کے اندر جو کمزوری آتی ہے تو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ زمانہ سارا کا سارا اللہ کا پیدا کرتا ہے۔ جو بھی مہینہ ہو، وہ سارے مہینے، وہ سارے زمانے، سارے دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کبھی کس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، کبھی کس مہینے کے بارے میں کیا تصورات، کیا نظریات اپناتا ہے، حالانکہ انا الدہر، میں ہی زمانہ ہوں، بید الامر، یہ معاملات کی جو تدبیر ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں دن کو پلٹتا ہوں، رات کو لے کر آتا ہوں، جو کروں میں کرنے والا ہوں۔ زمانے کو برا بلا کہنا گویا مجھے برا بلا کہنا ہے۔ اس لیے کسی مہینے کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ منحوس ہے، یہ غلط ہے، یا یہ جو اس مہینے کے اندر خیریں نہیں ہیں، اس مہینے کے اندر شرور ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میں ملتے ہیں کہ جس کے اندر سفر کے مہینے میں کیے گئے کاموں میں بڑی خیر تھی، سفر میں جو اعمال کیے گئے وہ ان میں بڑی برکت تھی۔ اور سفر المظفر میں تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہیں کہ جس سے امت کے لیے ایک سبق بھی ہے اور امت کے لیے وہ مفید بھی ہیں۔ اگر سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہوتا، اگر یہ شر والا مہینہ ہوتا تو یہ نہ پیش آتا۔ مثال کے طور پہ سفر سن 7 ہجری میں قبیلہ دوس کے 70 یا ایک روایت کے مطابق 80 افراد نے اسلام قبول کیا، اور قبیلہ دوس وہی ہے جہاں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی موقع پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبول اسلام ہے۔ اگر سفر اتنا شر کا مہینہ ہوتا، سیدنا ابو ہریرہ جیسا محدث جس سے تقریباً 5200 روایات مروی ہیں، سب سے بڑے محدث، کتب احادیث میں اکثر روایات ان کی نقل کی جاتی ہیں، ان کا ایمان لانا اسی مہینے میں، اور صرف وہ خود نہیں بلکہ ان کے ساتھ 70 یا 80 افراد ان کے قبیلے کے وہ اسلام لا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سال میں سن 11 ہجری میں سفر کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا
کہ جائیں مدعی نبوت اسود انسی کو قتل کریں. تو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم مہم کے لیے بھیجنا، مدعی نبوت کے خاتمے کے لیے، قتل کرنے کے لیے بھیجنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر شر کا مہینہ نہیں ہے، ورنہ اتنا بڑا اور اہم کارنامے کے لیے سفر جیسے مہینے کا انتخاب نہ کیا جاتا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا فتح ہو جائے گا. ظاہر ہے اس وقت دو بہت بڑی طاقتیں تھیں، ایک طاقت کیسر کی تھی، ایک کسرا کی تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پوری ہوتی ہے. سن 16 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سفر 16 ہجری میں یہ کسرا فتح ہوتا ہے. تو اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے ایک فتح جو ہے وہ اسی مہینے میں اس کی نوید اور خوشخبری لے کر آتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں بنو امیہ کا جو دور ہے، خلافت بنو امیہ کا جو زمانہ بنتا ہے، جو سن 40 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 132 پہ جا کر ختم ہوتا ہے، تو یہ تقریباً جو 92 سال ہیں بنو امیہ کے دور کے، ان 92 سالہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سب سے اہم ترین جو دور ہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور خلافت ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے 2 سال، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور خلافت صفر 99 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 101 ہجری پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ وہ دور ہے جو پوری بنو امیہ کے دور کا، یعنی جس کو عصر ذہبی، سنہری دور سمجھا جاتا ہے. اس دور کی ابتدا بھی کس میں ہو رہی ہے؟ سفر المظفر میں ہو رہی ہے. تو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بہت بڑے ایک واقعات ملتے ہیں سفر کے اندر جو خیر کیے ہوئے ہیں. لہذا یہ نظریہ، یہ کنسپٹ اور یہ تصور کہ یہ سفر شر کا مہینہ ہے، اس میں کیے جانے والا کام وہ مفید نہیں ہے، بدترین ہے، یہ ساری باتیں توہمات میں سے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2، دوسری چیز سفر کے بارے میں جو غلط مشہور ہے، ایک روایت جو عام طور پہ لوگوں نے مشہور کر دی ہے لیکن وہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے. وہ روایت یوں بیان کی جاتی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو آدمی مجھے سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری سنوں گا. اعاذنا اللہ. آج آپ دیکھتے ہیں یہ ایسی روایت ہے جو جب سفر شروع ہو رہا ہوتا ہے یا سفر ختم ہو رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، فیس بک پہ آ جاتی ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے دین کا کام کر رہے ہیں اور ہم ایک اہم روایت کو پھیلا رہے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے. مشہور محدث سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں اس روایت کو موضوع اور من گھڑت لکھا ہے. علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کشف الخفاء میں اس روایت کو موضوع لکھا. اسی طرح ہمارے حنفیہ کے مشہور محدث جرح و تعدیل کے امام گزرے ہیں علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے اندر اس روایت کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے. لہٰذا اس طرح کی روایات جو موضوع ہوں، من گھڑت ہوں، اس طرح کی روایات کے بچنا کتنا ضروری ہے اور ان روایات کے بیان کرنے پر کتنی بڑی وعید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولے، جان بوجھ کر جھوٹ بولے، ایسی حدیث جو میری نہیں ہے، میں نے بیان نہیں کی اور اس کی نسبت میری طرف کر دیتا ہے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اتنی بڑی وعید ہے موضوع روایت کے بیان کرنے پر. تو اس طرح کی یہ روایت بیان کر کے سفر المظفر کے بارے میں یہ جو کہا جاتا ہے یہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور تیسری بات سفر کے حوالے سے کہ سفر کی آخری بدھ، اس کو عام طور پہ لوگوں کی اصطلاح کے اندر اس کو سیر بدھ کہا جاتا ہے. سیر بدھ کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ سفر چونکہ شر کا مہینہ ہے اور اس کی جب آخری بدھ آتی ہے شرور ختم ہو جاتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیماری سفر میں شروع ہوئی تھی وہ آخری بدھ کو جا کر ختم ہو گئی تھی. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا اور اس بنیاد پر لوگ اس دن کے اندر چوری بناتے ہیں، اس دن کے اندر سیر کے لیے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. بلکہ بعض شہروں میں تو یہاں تک بھی تصور ہے کہ اس دن کو عید کے دن کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس پر جو ہے عیدی دی جاتی ہے اور بہت عجیب و غریب خرافات کی جاتی ہیں. حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کو دیکھیں
تو بیماری سفر کی آخری بدھ کو شروع نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ مشہور محدث اور سیر نگار حضرت مولانا ادریس کاندلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور زمانہ کتاب سیرت المصطفیٰ کی آخری جلد میں لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا 28 صفر بروز چہار شنبہ، یعنی بدھ کے دن، 28 صفر بدھ کے دن آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی ہے۔ اور یہی بات مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت خاتم الانبیاء میں نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سیر نگاروں نے یہی بات نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخری بدھ کو ختم نہیں ہوئی بلکہ شروع ہوئی ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کی بیماری یہ 12 ربیع الاول تک چلی ہے، پھر 12 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کا انتقال پرملال ہے۔ تو یہ جو سفر کے بارے میں یہ نظریہ ہے یہ بھی غلط ہے۔ تو اس طرح کئی نظریات ہیں، کئی توہمات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان تمام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارا جو تعلق ہے ایک اہل علم طبقہ سے ہے، علماء سے ہے، طلباء سے ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ بارہا یہ بات جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بحیثیت عالم ہونے کے، بحیثیت طالب علم ہونے کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس وقت میں، جس زمانے میں، جس مہینے میں، جس علاقے میں جو بدعات شروع ہو جائیں، جو رسومات شروع ہو جائیں، جو توہمات اور خرافات شروع ہو جائیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم امت کو اس سے بچائیں، امت کے سامنے اعتدال کا موقف پیش کریں، ایسا موقف لائیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ اس میں بدعات ہے نہ اس میں الہاد ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، وہ پیش کرنا ہے۔ تو اب اس موقع پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا دین سے دور دراز سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو دین سمجھ کے پیش کرتے ہیں، اس کو امت کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اور پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسی کو بنیاد بنا کر، ان توہمات کو بنیاد بنا کر جو شریعت کے ثابت شدہ مسائل ہیں ان کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ توہمات کو بنیاد بنایا، کرامات کا انکار کر دیا، توہمات کو بنیاد بنایا، کشف کا انکار کر دیا، توہمات کو بنیاد بنایا، تصوف کا انکار کر دیا۔ بھائی کیوں؟ کہتے جس طرح یہ توہمات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کرامات یہ بھی کہانیاں ہیں، کشف یہ بھی کہانیاں ہیں، تصوف یہ بھی کہانی ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے ان توہمات کو دین میں شامل کیا، یہ لوگ افراد کا شکار ہوئے۔ جن لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کر توحید کے نام پر امت کو دھوکہ دیا، توحید پر غلو کر کے یہ جو کرامات، کشف، تصرف اور جو ہے جادو اور تصوف، ان چیزوں کو جو شریعت میں ثابت تھیں ان کا انکار کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ حالانکہ اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، ہم اس کے نہ ثابت ہونے پر دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے مد مقابل کرامات وہ دین ہی کا حصہ ہے، شریعت ہی کا حصہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، احادیث سے بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات سے بھی ہے۔ اور تو اور جو لوگ کرامات کا انکار کر رہے ہیں خود ان کی کتب میں بھی کرامات کے ڈھیروں واقعات موجود ہیں، تو اس بنیاد پر ہم کرامات کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہی بات سمجھائی ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے یہ جو امت بنائی ہے امت محمدیہ، امت معتدلہ ہے، اس لیے اعتدال کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت کے ہر حکم میں اعتدال کے دامن کو تھاما جائے، چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرات سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مہینے سے متعلقہ مسائل سے ہو۔ تو یہ جو سفر المظفر کے حوالے سے کچھ خرافات ہیں یا کچھ بدعات ہیں یا کچھ توہمات ہیں اور امت کے اندر عام کر دیے گئے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور امت کو بچاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت کے مسلک پر کاربند رہنے کی اور مسلک اعتدال کو تھام کر افراط اور تفریط سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔